السلام علیکم ناظرین، خاندیش اردو نیوز کے خصوصی پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، راہل گاندھی نے یوگی حکومت پر زوردار تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات شرمناک ہے کہ کچھ ہندوستانی دلتوں، مسلمانوں اور قبائلیوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ ناظرین، تفصیلی خبر جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ خاندیش اردو نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ہاتھرس کے واقعے پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر یوپی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے کہا، یہ شرمناک حقیقت ہے کہ کئی ہندوستانی دلتوں، مسلمانوں اور قبائلیوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ وزیر اعلیٰ اور ان کی پولیس کہتی ہے کہ کسی کا ریپ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کے لیے اور کئی دوسرے ہندوستانیوں کے لیے متاثرہ کوئی نہیں، نو ون تھی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بی بی سی کی ایک رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے اس رد عمل کا اظہار کیا۔ بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک لڑکی نے بار بار کہا کہ اس کے ساتھ عصمت دری کی گئی ہے اور ثبوت بھی اس کی الزام کی حمایت کر رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیس اور ریاستی حکومت کے افسران عصمت دری کے واقعے کی بار بار تردید کر رہے ہیں؟ خیال رہے کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ہاتھرس واقعہ کے حوالے سے شروع ہی سے یوپی حکومت پر حملہ آور رہے ہیں۔ راہل اور پرینکا نے ہاتھرس میں جا کر متاثرہ کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ راہل نے کہا تھا کہ یوپی حکومت چاہ کر بھی متاثرہ کنبے کے ساتھ منمانی نہیں کر پائے گی، کیونکہ اب پورا ملک اس بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں انصاف دلانے میں پوری مدد کریں گے۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر یونیورسٹی آف حیدرآباد کے 14 طلباء کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ وہی طلباء کا کہنا ہے کہ ہماری آواز کو دبانے اور ہمیں خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان 14 طلباء میں کیرل، جموں کشمیر، دہلی اور بہار کے طلباء شامل ہیں۔ یہ احتجاج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 21 فروری کو کیا گیا تھا۔ 6 اکتوبر کو یونیورسٹی آف حیدرآباد کے طلباء کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جانچ عہدیدار کے سامنے حاضر رہنے کی خواہش کی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی طلباء اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ان طلباء نے اپنی تقاریر کے ذریعے کیمپس کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ طلباء نے پولیس سے اس ریلی کی اجازت نہیں لی تھی۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کے کشمیری طالب علم ہادف نثار، جو اب اننت ناگ میں ہے، انہوں نے اردو میڈیا سے کہا کہ جاریہ سال فروری میں ہوئے احتجاج کی FIR اب سامنے آئی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ پولیس اب کیوں نوٹس جاری کر رہی ہے، تاہم جانچ ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم اسی دوران اس FIR کو کالعدم قرار دینے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کے کیرل سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم طاہر جمال نے کہا کہ ناراض آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں خاموش کرنے کے لیے انتباہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ احتجاج پرامن تھا، اس کے ذریعے کسی بھی طرح کی گڑبڑ یا امن میں رخنہ ڈالنا نہیں تھا۔ اس دوران مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کی طلباء یونین کے صدر عمر فاروق نے FIR کے اندراج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی آف حیدرآباد اور اردو یونیورسٹی کے طلباء نے مشترکہ طور پر پرامن احتجاج کا کال دیا تھا۔ اتر پردیش کے ہاتھرس عصمت دری اور قتل معاملے پر اپنی طرف سے مذمت کا اظہار اور مظلوم لڑکی کے خاندان کو انصاف دلانے کے مقصد سے دلت اور دیگر تنظیموں کے اشتراک سے کرناٹک کے مختلف شہروں میں احتجاج و مظاہرے کیے گئے، جس میں اڑپی چلو کے نام سے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی منعقد کیا گیا اور یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ اس مظاہرے کے دوران خطاب کرتے ہوئے مظاہرے کے کنوینر بھاسکر پرساد نے یوگی آدتیہ ناتھ پر جم کر تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اندر ایک یوگی جیسا کردار نہیں ہے، وہ یوگی نہیں بلکہ ایک ذہنی مریض ہے اور وزیر اعلیٰ بننے سے قبل ان پر کئی فوجداری معاملات درج تھے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جب سے
وزیر اعلیٰ یوگی اقتدار میں آئے ہیں، اتر پردیش میں دلتوں کے خلاف مظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹمکورو شہر کی BMFC عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف فوراً FIR درج کرے۔ مرکز کی زرعی پالیسیوں کے خلاف ملک بھر میں کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھارت بند بھی منایا گیا۔ ٹمکورو میں بھی ایک بہت بڑی ریلی کسانوں نے نکالی۔ اس سلسلے میں کنگنا نے کسانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا، جس کے بعد ٹمکور تعلقہ کے کدن ہلی کے رہنے والے اور ہائی کورٹ میں وکالت کرنے والے وکیل رمیش نائک نے اس ٹویٹ کی کاپی کے ساتھ ٹمکور کے SP اور DGP کو ستمبر 25 کو بذریعہ ای میل شکایت کرتے ہوئے FIR درج کرنے کی درخواست کی تھی۔ پولیس نے جب شکایت درج نہیں کی تو رمیش نائک نے ٹمکورو کے GMFC کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے فوجداری مقدمہ داخل کرنے کے لیے کہا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے متنبہ کیا کہ امریکہ اور چین کو محاذ آرائی کی حدیں طے کرنی چاہیے، ورنہ دنیا خود پہلی جنگ عظیم کی طرح ایک اور عالمی جنگ کا سامنا کر سکتی ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں 97 سالہ کیسنجر نے نیو یارک کے اقتصادی کلب کے زیر اہتمام ورچوئل مباحثے کے سیشن کے دوران کہا کہ امریکہ اور چین جو اس وقت نئی سرد جنگ سے گزر رہے ہیں کو تصادم کی حدود کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تنازعات کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے، ورنہ پوری دنیا اس محاذ آرائی سے عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ مکمل طور پر ناممکن ہے، لیکن اگر یہ مکمل طور پر ناممکن ہے تو ہم خود کو پہلی جنگ عظیم کی طرح کی صورتحال میں پائیں گے۔